میرے محترم دوستو بزرگوں، کسی بھی منزل تک پہنچنے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہے تو آدمی صحیح سالم منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ ہماری منزل اللہ کی ذات ہے، اللہ کے پاس سے آئے ہیں، اللہ کے پاس جانا ہے۔ ان الی ربک رجعا، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر ایک کو اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اب اللہ کے پاس جانے والے 2 طرح، ہر ایک مر کر اللہ ہی کے پاس جاتا ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے پاس جاتے ہیں اللہ کو راضی کر، کامیاب، بہت خوش نصیب۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے پاس جاتے ہیں اللہ کو ناراض کر، بڑے بد نصیب، بڑے بد نصیب کہ اپنے خالق کو اور اپنے مالک کو اور اپنے رب کو اور مہربان رب کو اس نے ناراض کیا ہے۔ اور ناراض کیوں کیا ہے؟ سب سے بڑی بنیاد ناراضگی کی اپنے نفس کی وجہ سے، کہ خدا کچھ کہتا ہے یہ کچھ کرتا ہے، اور یہ جو کچھ کرتا ہے اپنی خواہش، اپنی نفس، اپنی مرضی، اس پر وہ چلتا ہے۔ پھر نفس کی وجہ سے بنیاد تو نفس صحیح ہے، لیکن کبھی نفس ذریعہ بناتا ہے بیوی کو، بیوی کے ذریعے سے اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ کبھی نفس بناتا ہے ذریعہ اولاد کو، کہ اولاد کی وجہ سے اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ کبھی نفس ذریعہ بناتا ہے کٹنب قبیلے کو، کبھی نفس ذریعہ بناتا ہے سماج کو، برادری کو، اور کبھی نفس ذریعہ بناتا ہے دنیا کو، کاروبار کو اور دنیا کے پھیلے ہوئے نقش۔ نفس بہت چالاک ہے، کسی نہ کسی بہانے سے آدمی کو اللہ سے دور کرتا رہتا ہے، اور آدمی کو پتہ نہیں چلتا۔ اسی لیے اللہ کو ناراض کر کے جانے والا جب قبر میں جاتا ہے تو قبر کہتی ہے میں تیرے لیے ہوں، تو میرے لیے، بہت اچھا کیا تو آ گیا۔ اور اللہ کو ناراض کر کے جاتا ہے تو قبر کہتے تو کیوں آیا ہے؟ نہ میں تیرے لیے ہوں تو نہ میرے لیے، اب آیا ہے تو دیکھ لینا میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہوں۔ اب نفس پر قابو کرنے والی چیز کون سی؟ اس لیے کہ نفس تو اندر ہے، زبان جو بولے گی وہ نفس کے تابع، کان جو سنے گا وہ نفس کے تابع، آنکھ جو دیکھے گی وہ نفس کے تابع، کمائے گا نفس کے تابع، خرچ کرے گا نفس کے تابع، خوشی منائے گا نفس کے تابع، غم منائے گا نفس کے تابع، بیاپار کرے گا، لے گا، دے گا، تولے گا، یہ نفس کے تابع۔ نفس اندر سے چابی بھرتا رہتا ہے اور ایسے ہرے باغ دکھلاتا ہے، بس آدمی اسی چکر میں آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے امت کو سبق دیا، آپ نے دعاؤں کے ذریعے سے بھی اپنی امت کی رہبری کی، دعاؤں کے ذریعے۔ آپ کی دعا کیا ہے؟ اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، غور کیجیے آپ، اے اللہ تو مجھے میرے نفس کے حوالے پلک جھپکنے کے برابر بھی مت کرنا۔ پلک جھپکنا سمجھتے ہو؟ ہوا تو کرو، پلک جھپکنا سمجھتے ہو؟ آنکھ بند ہوئی ہو کھلی تو داندھا میں تو آدھا گھنٹہ لگتا ہوگا، تو داندھا کیا ہو رہا، ایک سیکنڈ بھی نہیں، اتنی دیر بھی اے اللہ تو مجھے میرے نفس کے حوالے مت کر۔ آگے جملہ اور ہے، وَلَا تَنْزِعْ مِنِّي صَالِحَ مَا آتَيْتَنِي، اے اللہ تو نے جو مجھے نیک چیزیں دی ہیں، نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، حلال کمائی کی فکر ہے،
دعوت کی محنت ہے، پھر اس میں مسجد اور جماعت ہے، 3 دن ہے، 2.5 گھنٹے ہیں، چلہ 4 مہینے ہیں، یہ جتنی نیک کام تو نے مجھے دیے ہیں، اے اللہ وہ نیک کام کو مجھ سے مت چھیننا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور نہ بولوانی بادھا لی تھی تمہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں فوراً بیان بند کر دوں، اکارو دھرتا رہو. ایک بات سمجھو کیا کہا جا رہا ہے. یعنی ایک طرف آپ نے فرمایا اے اللہ تو مجھے میرے نفس کے حوالے پلک جھپکنے کے برابر بھی مت کرنا. پھر آگے فرمایا جو تو نے مجھے نیکی کی توفیق دی ہے وہ مجھ سے مت چھیننا. اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے. یعنی خواہشات پر چلتے چلتے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ نیکی سے اللہ محروم کر دیتا ہے، اور آدمی کو احساس نہیں ہوتا. اس لیے کہ دنیا سوال ہے، 5 روپے کا نقصان ہوگا تو منہ اتر جائے گا، نماز چلی جائے گی احساس تک نہیں ہوگا. نماز کیوں گئی؟ ایک تو کہ آدمی سو گیا، اور ایسا سو گیا کوئی اٹھانے والا نہیں تھا. معاف ہے، جب بھی آنکھ کھلے پڑھ لو. اللہ کے نبی علیہ السلام سفر میں تھے، پورا مجمع تھا. آپ نے فرمایا صبح کون اٹھائے گا؟ تو حضرت بلال نے کہا میں اٹھاؤں گا. تو جہاں سورج نکلتا ہے نا، سورج کی بازو اگے سے خبر سے کہنا چوکن اگے سے کی دشا میں اگے سے، اور دشا کہاں ہے؟ پورو کی. ہاں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کا وہ کیا کہتے ہیں اس کو بیٹھنے کا اسے ٹیک لگا کر بیٹھے کہ جاگتا رہوں سورج نکلوانا پہلے اٹھائے. اللہ اللہ ہے. حضرت بلال کی آنکھ لگ گئی اور سورج نکل گیا. تو سورج نکلا تو نماز قضا. ہاں، آپ علیہ السلام سب سے پہلے اٹھے، حضرت بلال کو اٹھایا. اب یہ نماز قضا ہو گئی تو امت کو سبق دیا کہ اگر نماز قضا ہو جائے تو کیا کرو گے. ورنہ امت کیا جانے کیا کرو گے. آپ نے نماز قضا پڑھی تو امت کو سبق دے دیا کہ کبھی سو جاؤ، کوئی اٹھانے والا نہ ہو. مطلب ایسا ہوتا ہے پورا گھر سو جاتا ہے، اچانک چھوٹا بچہ روتا ہے، اور چھوٹا بچہ جو ہے نا گھر میں رحمت ہے. آپ یقین مانو تہجد کے وقت میں گھر کا ہر چھوٹا بچہ روتا ہے. تجربہ کر جو نہیں ہے تو کوئی بدانا سکران نہیں ہوا رہی. وہ روتا ہے، کیا کہتا ہے امی اٹھو ابا اٹھو، لیکن امی بھی دودھ کی بوتل لے کے سو جاتی ہے. ابا کے تو اٹھنے کا سوال نہیں ہے. یہ رحمت ہے. ہمارے اٹھنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے پرندے کلبل 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 کرتے اللہ کو یاد کرتے ہیں. پرندے اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور یہ مسلمان نوجوان اور یہ مسلمان مرد اور مسلمان خاتون پڑی ہوئی. احساس نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہاں کی طرف دھیان ہے ہی نہیں، دھیان پورا دنیا کی طرف ہے. اس لیے دنیا کے نقصان کو شیطان نقصان بتائے گا، اور دین کے نقصان کو اللہ کا غفور الرحیم ہے. یاد دلائے گا اللہ کا غفور الرحیم ہے. اور وہاں کیا نقصان ہوا ہے سنبھال. تو ساری شرارت نفس کی اندر بیٹھا ہے وہ. شیطان تو باہر ہوتا ہے، وہ تو کچا دشمن ہے. تم اعوذ باللہ پڑھو بھگ جائے گا، اذان سنے گا تو بھگ جائے گا، لاہور پڑھو تو بھگ جائے گا، نفس نہیں بھاگے گا. اور آج مصیبت یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کی رسی نفس کے حوالے کر دی. بہت بڑی مصیبت، بہت بڑی مصیبت. اب نفس پر قابو کرنے والی چیز، باپ بیٹے کے نفس پر قابو کر سکتا ہے؟
شوہر بیوی کے نفس پر قابو کر سکتا ہے؟ یہ اندر شو گوٹھو والا سے خبر سے تمہیں خبر ہے؟ بیٹا اپنے ہی گھر میں رہتا ہے لیکن اندر میں کیا جذبات ہیں اس کے، شو کھچڑی پاکے سے باپ نے خبر سے۔ اب نفس کو قابو کرنے والی چیز کون سی؟ دیکھو شیطان کو قابو کرنے والی چیز سنت ہے۔ جتنا سنت پر عمل کرو گے شیطان بھاگے گا۔ اسی لیے آتا ہے کتابوں میں کہ ایمان والا کھانے بیٹھتا ہے تو شیطان کی ٹولی آ جاتی ہے، چلو بھائی چلو یہاں کھائیں گے، اور ایمان والوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ علی برکت اللہ، شیطان کہے گا بھائی اس میں اپنا کوئی حصہ نہیں ہے، جہاں ایک دانہ بھی اپنی قسمت کا نہیں ہے۔ کون سی چیز نے روکا شیطان کو؟ سنت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ کہہ کر دروازہ بند کرو رات کو۔ پھر شیطان کیا پلان بناتا ہے، ٹھیک ہے کھانا تو نہیں ملا لیکن ڈیرا یہاں ڈالنا ہے آج، لیکن جہاں ایمان والے نے بسم اللہ کہہ کر دروازہ بند کیا شیطان وہاں رہ نہیں سکتا۔ شیطان تو سنتوں سے بھاگے گا۔ آدمی اپنی حاجت کے لیے بیت الخلا میں گیا اور دعا پڑھ کر گیا، دعا باہر پڑھنی چاہیے، اندر جا کر نہیں، باہر کے حصے میں دعا پڑھ کر گیا، شیطان اور اس آدمی کے سطر کے بیچ میں آڑ ہو جاتی ہے۔ سنت معمولی چیز نہیں ہے، اور سنت پر چلنے سے المحبت فی قلوب البرر، نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈالتا ہے۔ اب دنیا میں کتنے لوگ ہیں، کتنے نیک لوگ ہیں، کتنے بزرگان دین ہیں، ہم ان کو نہیں جانتے وہ ہم کو نہیں جانتے، لیکن ان کے دلوں میں خدا، آپ یہاں دھانیرا میں بیٹھ کے سنت پر چلتے ہو، اللہ ان کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے۔ معمولی چیز نہیں ہے نیک لوگوں کے دلوں میں محبت، اور جس کے دل میں جس کی محبت ہوتی ہے وہ اس کے لیے دعائیں خیر کرتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ والحیبۃ فی قلوب الفجر، اور جتنے فاجر فاسق ہیں سب کے دلوں پر اللہ رعب ڈالے گا اس امت کا جب وہ سنت پر چلے گی۔ آج امت تو ان کے جیسی بن رہی ہے، آج کا جوان ان کے جیسے بننے کے چکر میں، آج کی جوان بچی ان کی بچیوں کی طرح بننے کے چکر میں، آج کا کمانے والا تاجر ان کے جیسا کاروبار کرنا چاہتا ہے۔ والحیبۃ فی قلوب الفجر، حاجی لوگوں کے دلوں میں اللہ رعب ڈالے گا، سنتوں پر جو چلے گا، بالوں سے لے کر ناخن تک سنت ہی سنت۔ آدمی میں نقل کرنے کی اللہ نے مادہ رکھا ہے، کسی نہ کسی کی اسٹائل کرے گا، کسی نہ کسی کی نقل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے دل میں نقل کرنے کا داعیہ ہے، جو جس کو دیکھے گا اسی نقل اتارے گا۔ تو اللہ نے کہہ دیا ادھر ادھر مت جاؤ، دائیں بائیں مت جاؤ، نقل اتارنی ہو تو میرے محبوب علیہ السلام کی اتارو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، غور کیجیے آپ، اسوۃ حسنہ، خالی نمونہ نہیں، بہترین نمونہ، بہترین نمونہ۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کے نمونے پر آنکھ دیکھے گی تو آنکھ اتنی قیمتی ہو جائے گی کہ پیر جنت میں جا کر اللہ کا دیدار کرے۔ اگر ہاتھوں کو استعمال کیا نبی پاک علیہ السلام کے طریقے پر تو ہاتھ اتنے بہتر ہو جائیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نور والے ہاتھوں سے جام کوثر پکڑے۔ اور اگر پیروں کو آپ کے طریقے پر چلایا تو پیر اتنے نورانی ہوں گے کہ پل صراط پر بجلی کی طرح پار ہو جائیں گے۔ بہترین نمونہ ہے، اس نمونے پر آؤ۔ قیامت کے دن ہر ایک کی زندگی آپ علیہ السلام کے نمونے پر پرکھی جائے گی۔ اگر اس کے مطابق ہیں جاؤ نبی پاک علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو جاؤ، اور اگر اس کے وروध ہیں
اور विरोध क्यों हुई? अपनी ख्वाहिश की वजह से, अपने नफ्स की वजह से। अगर इसके विरोध है तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिसका रूप अपनाएगा, जो जिसकी चाल चलेगा, जो जिसका दामन पकड़ेगा, जो जिसकी राह पकड़ेगा, कयामत के दिन इनमें से हो जाए। इतना भारी नुकसान हो जाएगा। दुनिया में मुसलमान था, लोग मुसलमान कहते थे, लेकिन कयामत के दिन यहूदियों के साथ हो गया, इसलिए कि उसकी जिंदगी का तौर तरीक, चेहरा मोहरा, लिबास, पोशाक, शादी सब यहूदियों के तरीके पर थी। जा वहां चला जाए, मामूली चीज नहीं है, बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। अपने नफ्स को काबू में करो। और इसमें यह भी बशारत है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिसकी चाल चलेगा, आका की चाल, सहाबा की चाल, औलिया किराम की चाल, कयामत के दिन अल्लाह उनके साथ कर देगा। नहीं है। हदीस पाक में आता है कि एक आदमी ऐसा है जो नेक लोगों तक नहीं पहुंच सकता, यानी ऐसे अमाल नहीं कर सकता, लेकिन उनसे मोहब्बत करता है, कयामत के दिन अल्लाह उनके साथ कर देगा। लेकिन खाली मोहब्बत काफी नहीं है। अबू लहब ने मोहब्बत की थी आप अलैहिस्सलाम से। अबू लहब ने आप अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की थी। कितनी मोहब्बत की थी कि जब पता चला कि मेरे भाई अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ है, तो अबू लहब ने अपनी बांदी आजाद कर दी थी खुशी में। इतनी मोहब्बत होगी। लेकिन खाली मोहब्बत काफी नहीं है। मोहब्बत काफी नहीं है। मोहब्बत जिसकी होगी आदमी उसी की बात मानेगा। मन अहब्बनी फक़द अताअनी, आपने बोला जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने मेरी बात मानी। वमन अताअनी, और जिसने मेरी बात मानी कयामत के दिन जन्नत में मेरे साथ होगा। नफ्स को काबू करो जवानों। ओ लोगों, दुनिया इसलिए नहीं है कि दुनिया के पीछे अपनी जिंदगियों को बर्बाद कर दो। सुबह से लेकर शाम तक न कब्र याद आती है, न हश्र याद आता है, न सकरात याद आती है। हाय दुनिया, हाय दुनिया। क्या करेगा दुनिया पे तो बता, क्या करेगा? और आता है किताबों में, अगर तूने दुनिया को मकसूद बनाया तो जंगल के जानवरों की तरह तुझे दौड़ाऊंगा और थकाऊंगा और दूंगा इतना जितना तेरी मुकद्दर में है। हाँ, ये जहन बना है, जितनी मेहनत करोगे इतना माल, और जितना माल पर कमाओगे इतनी चीजें, और जितनी चीजें कमाओगे इतना जरूरतें पूरी होगी। किसने कहा? किसने कहा? जितनी मेहनत इतना ईमान, और जितना ईमान इतने नेक अमाल, और जितने नेक अमाल इतना अल्लाह दुनिया आखिरत का काम बनाएगा। इस यकीन पर आओ। लेकिन यकीन पर आने के लिए दुनिया छोड़नी नहीं है। दुनिया भी इस यकीन के साथ बैठोगे कि तिजारत अल्लाह को पसंद है, अल्लाह के नबी को पसंद है, और मैं अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए तिजारत में बैठा हूं ताकि हलाल रोजी कमाऊं। तेरा दुकान पर बैठना भी इबादत है। मैं मालदार बनूं? मालदार बनने के लिए कमाने की इजाजत नहीं है, और मालदार बनना किसी पूत के हाथ में नहीं है। हैं? कब से कमाते हो? सब मालदार बन गए? मालदार बनना किसी के हाथ में नहीं है, और मालदार बनना कोई इज्जत की चीज नहीं है, और मालदार बनना कोई कामयाबी का मेयार नहीं है। मालदारी अगर इज्जत की चीज होती तो आज कानून के नाम पर लोग अपने बच्चों के नाम रखते हैं। लगता है कोई? क्या मौलवी साहब नाम बताओ? जैसे एक आया था एक मौलवी साहब के पास, मौलवी साहब नाम बताओ, तो मौलवी साहब ने कहा ये रखो ये रखो। कि अहमद तो मेरे कुटुंब में भी है, मोहब्बत मेरा भतीजा है। मौलवी साहब ऐसा कोई नाम बताओ कि जिसने आज तक न रखा हो, कि शैतान रख दो। ऐसे बताओ, ऐसा जवाब दिया जाए? आज तक शैतान किसी का नाम रखा किसी? अल्लाह ने इतना जलील किया है कारून को, हामान को, फिरौन को, कि उसका नाम रखने के लिए कोई तैयार नहीं है। हालांकि इनके पास ओहदे थे, माल था, हुकूमत थी, लेकिन जिनके पास कुछ नहीं था दुर्वेश थे। दुर्वेश। हाँ, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, पीरानी पीर रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह,
خواجہ صابر کلی علی رحمت اللہ علیہ درویش تھے، درویش، لیکن اللہ نے وہ عزت دی ہے کہ آج ان کے نام لینے میں لوگوں کو مزہ آتا ہے، اور اتنی عزت دی ہے کہ کوئی اپنے باپ کو گالی دے گا آدمی برداشت کر لے گا، لیکن ان بزرگوں کو کوئی گالی دے گا زبان کھینچ لے گا۔ ایسی محبت ہے۔ محبت پیسوں میں ہے، محبت بنگلوں میں ہے۔ مولوی یوسف صاحب فرماتے تھے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس ایسا بنگلہ ہے میرے پورے سماج میں نہیں ہے تو اس کی عقل میں، وہ چوہے کی عقل میں کوئی فرق نہیں۔ چوہا سمجھتے ہو؟ اندڑو سمجھتے ہو؟ ہاں، اس کے لیے کیسا بنگلہ بنایا جاتا ہے؟ پونجرا، ہوائی محل، اور وہ سمجھے کہ اپنے کو تو مل گیا ہوائی محل، میری پوری برادری کے پاس نہیں ہے، لیکن بیٹا چند گھنٹوں کے بعد تیرا کیا حال ہوتا ہے؟ یہ ہوائی محل نہیں ہے، یہ تیرے پکڑنے کا مورچہ ہے۔ یاد رکھنا، بنگلہ ہو، کاروبار ہو، حویلیاں ہو، اگر دین نہیں ہے تو یہ حویلی، کاروبار اور بنگلہ نہیں ہے، تیرے پکڑنے کے لیے خدا نے مورچہ بنایا ہے۔ اسی میں خدا تجھے پکڑے گا، اسی میں پکڑے گا، اور اسی گھر میں رہتے ہوئے خدا تیرے عزت کا فجیدہ کرائے گا۔ تو سمجھتا ہے بنگلوں میں عزتیں ہیں، مال میں عزتیں ہیں، بڑے بڑے کارخانوں میں عزتیں ہیں؟ بالکل نہیں ہے۔ خدا فجیدہ ایسا کرائے گا کہ لوگوں کو منہ بتانے کے قابل نہیں رہے گا۔ ہاں، عزت اس میں ہے ہی نہیں، یہ تو چھلکے ہیں، سب چھلکے ہیں۔ اور پاگل آدمی چھلکا کھاتا ہے اور گودا پھینک دیتا ہے۔ پاگل آدمی کیلا لیا، کسی نے دیا، لو بھائی کھاؤ، تو اندر کا گودا پھینک دے گا، چھلکا چبائے گا۔ چنے مونگ پھلی والے نے مٹھی چنے مونگ پھلی دے دی، لو بھائی، تو مونگ پھلی چھیل کے چبائے گا اور دانے پھینک دے گا۔ لوگ عقل مند کہیں گے۔ دین دانا ہے، دانا اندر کا گدا ہے، کیوں پھینکتا ہے؟ تو سویا ہے رات کو اور سوتے وقت تو نے دعا پڑھی ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں سوتا نہیں ہوں، میں تو مرتا ہوں۔ اور مرنے والے کی یہ نیت ہوتی ہے کہ فجر نہیں پڑھنی، اور مرنے والا پوری رات موبائل دیکھتے دیکھتے سوتا ہے، گندی تصویریں سوتے مرتے مرتے دیکھتا ہے۔ یہ تو موت، یہ موت جو ہے اس کی بہن نیند ہے۔ وَأَحْيَا، تو اٹھائے گا تو اٹھوں گا، یہ ہے۔ موت کو یاد دلایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے شادی کے موقع پر بھی موت کو یاد دلایا ہے تاکہ لوگ اپنے اپنے پتے قابو میں رکھیں۔ شادی میں دھمال کتنی ہے، فوٹو کھینچے جاتے ہیں، تصویریں کھینچی جاتی ہیں، لاکھوں روپے برباد کیے جاتے ہیں۔ ہاں، شادی کا دن سب بھول جاتے ہیں، ہر موقع کا دن اپناؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر موقع کا دن بتایا ہے، کھانے کا، پینے کا، سونے کا، کمانے کا، خرچ کرنے کا، یہاں تک کہ لڑائی کا بھی دن بتایا ہے کہ لڑائی ہو جائے کیا کرو، ایک دوسرے پہ آکشیپ ڈالو، گالیاں بکو۔ اذا خاصم فجر، جو لڑائی کے وقت گالی دے، آقا نے فرمایا یہ تو منافق ہے، یہ تو منافق ہے۔ جو وعدہ کرے، وعدہ خلافی کرے، منافق ہے۔ امانت رکھی جائے، خیانت کرے، منافق ہے۔ نفاق۔ اور یوں فرماتے تھے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ جو بنگلے کی وجہ سے عزت والا سمجھتا ہے، ارے تیرے بنگلے میں چھچھندر بھی رہتے ہیں، چھپکلیاں بھی رہتی ہیں، اور مچھر بھی رہتے ہیں، مچھر تو بھی بنگلے والا بن گیا۔ بنگلہ مل جائے خدا کی نعمت، جھونپڑا مل جائے اللہ تیرا شکر، نہ ملے کچھ ٹانٹ باندھ کر زندگی گزار لے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مکان ایک نہیں 11 مکان، اوپر کی چھت کھجور کی ڈالیوں کی ہوتی تھی اور پردہ ٹاٹ کا ہوتا تھا اور دیواریں مٹی کی ہوتی تھی اور نیچے کچا فرش ہوتا تھا، لیکن جبرائیل وہاں آنے پر اپنا فخر محسوس کرتے تھے۔ دنیا چھوڑو، چھوڑنے کا مطلب اس کے چکر میں مت رہو، بہانے کے طور پر دنیا میں لگو، بہانے کے طور پر اللہ روزی دے دے گا، باقی وقت
اپنے دین کے بنانے میں، مسجد میں وقت گزارو، تلاوت، ذکر، دعا، اللہ سے اپنا تعلق پیدا کرو جس اللہ کے پاس ہمیں جانا ہے۔ اللہ سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے، اور یاد رکھنا اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا، یہ کہاں جا کے برباد ہوگا کچھ ٹھکانہ نہیں ہے۔ جیسے پتنگ آ رہا ہے، پتنگ اتران، کیا دین ہے؟ اچھوں کے بچے بچیاں پتنگ اڑاتی ہے، حرام ہے حرام، یہ غیروں کا ایک شعار ہے۔ بچوں کو لا کر دیتے ہو، پتنگ دیتے ہو، کیا کر رہے ہیں یہ بچے؟ کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، چھتوں پر چڑھ کر پتنگیں اڑاتے ہیں، اور اس دن جو غیر لوگ کھانا پکاتے ہیں، مسلمان بھی وہ کھانا پکا کر کھاتا ہے۔ کہاں گیا ایمان تیرا؟ کہاں گیا ایمان؟ کوئی بچہ بچھو پکڑے تو باپ خوش ہوگا، کوئی بچی گھو پکڑے تو باپ خوش ہوگا۔ یہ اس سے زیادہ خطرناک چیز ہے۔ ہمارے گھروں میں پتنگ بازی، اور جب بچے ہیں لیکن کس کے ہیں؟ بچے ہیں لیکن کس کے ہیں؟ میرے اور آپ کے ہیں۔ ان کو دین سکھانا ضروری ہے، اور اس کی نفرت پیدا کرنا ضروری ہے۔ یہ ماں باپ کے ذمہ ہے، جمعہ میں بیان کرنا مولوی صاحب کے ذمہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ آدمی برتھ ڈے بناتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہم بولا تو سوائے یوز ہے، کیا کہتے ہیں؟ ہاں، چوتھی شیشہ تو برتھ ڈے، ہاں برتھ ڈے بناتے ہیں، کیک کاپی کے۔ لا الہ الا اللہ۔ کوئی آدمی کاروبار کرتے 50 لاکھ کا نقصان ہو گیا تو وہ کیک کاٹتا ہے، اور بتا چم کہ 50 لاکھ کا نقصان دیتے ملچا۔ اگر تیری زندگی گزارتے 25 سال ہو گئے، تیرے 25 سال تیری مڈی میں سے کم ہو گئے، اور تو اس پر کیک کاٹتا ہے، تو اس پر کیک کاٹتا ہے، کہاں گئی سمجھ؟ پتا نہیں۔ یہ سب نفس ہے، نفس کی شرارتیں ہیں۔ عزت صرف دین میں ہے، کامیابی صرف دین میں ہے، چین سکون صرف دین میں ہے۔ اس راستے پر آؤ ورنہ پریشان ہو جاؤ گے۔ لنکے کی چوٹ قرآن کہتا ہے، او ایمان والو تمہاری راہ اور ہے، غیروں کی راہ اور ہے، تمہاری سوچ اور ہے، ان کی سوچ اور ہے۔ اگر تم نے ان کے جیسا راستہ اپنایا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، یہ نہیں کہا روزی کم ہوگی تو زندگی تنگ ہو جائے گی، کپڑے سیدھے سادے ہوں گے تو زندگی تنگ ہو جائے گی، مکان سیدھا سادہ ہوگا تو زندگی تنگ ہو جائے گی۔ نہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر تیری زندگی میں دین نہیں ہے، خدا تیری زندگی کو تنگ کر دے گا۔ تنگ کرنے کا مطلب، اس کے ناپ کا لباس تھا، رات کو اتار کر سویا، اور دوسرا سیدھا سادہ نائٹنگ پہن کے سویا، صبح اٹھا کو چڈی بن گئی، کیا ہوا کہ تنگ ہو گیا؟ یہ مطلب اچھا خاصا بنگلہ تھا اور صبح دیکھا تو 10x10 کی اوڑی ہو گئی، یہ تنگی ہے؟ سب کچھ ہونے کے باوجود خدا اندر سے اتنا پریشان کرے گا کہ چین نصیب نہیں ہوگا۔ کیوں کہ دین چھوڑا ہے۔ ہر ایک کے لیے ہے ڈنکے کی چوٹ۔ غریب دین چھوڑے گا اس کی زندگی تنگ، مالدار دین چھوڑے گا اس کی زندگی تنگ، میرے جیسا مولوی چھوڑے گا اس کی زندگی تنگ۔ ہر ایک کے لیے ہے۔ جو نمک کھائے گا ہر ایک کا منہ کھارا ہوگا، چپکے سے کھاوے، سب کے سامنے کھاوے، پورا سماج مل کے چاہے، رات میں رضائے اوڑھ کر کھاوے تو کیسا ہوگا منہ؟ ہاں، ہمارے ناشہان میں سے نمک گھبرانے کی چیز نہیں ہے، ضرورت کے بدلے کھا لے بھائی۔ ڈر مت، اگر تو نے شکر ڈالی ہے منہ میں، ڈر مت۔ مولوی صاحب 3 دن لگاتا ہوں، 4 مہینے بھی لگاتا ہوں، مسجد وار جماعت بھی ہے، پر اوم تھا ہے تو اوم تھا ہے، یہ اوم تھا ہے مجھ مٹھاس سے تاری۔ گھبرا مت، نبیوں پر حالات آئے، صحابہ پر حالات آئے، اگر دینداری کے ساتھ
اور دین کی محنت کے ساتھ اگر حالات آتے ہیں یہ حالات درجات کو بڑھانے کے لیے ہے نا. اور اگر بے دینی کے ساتھ آتے ہیں وہی حالات آئے بے دینی کے ساتھ آئے یہ تجھے چوکن نہ کرے چوکن نہ ہو جا. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے تھے. ایک آدمی مل مالک تھا پورے مہینے کا حساب لے کے رات کو جا رہا تھا اور دو مل گئے اور چاقو مارا اور پیسے لے لیے. اور ایک آدمی بیمار ہوا ڈاکٹر نے تپاس کیا کہ بھئی انتڑی میں سوجا ہے یا انتڑی میں سڑن لگ گئی ہے انتڑی بدلنی پڑے گی وہ بھی چاقو مارتا ہے. ڈاکٹر شکر پھوکو مارا ہے ہاں لیکن دونوں میں فرق ہے دونوں میں فرق ہے. یہ تندرستی کے لیے مارتا ہے اور وہ برباد کرنے کے لیے مارتا ہے. اللہ کا اسرا چلتا ہے اللہ کا چاقو چلتا ہے ایک کو آگے بڑھانے کے لیے اور ایک کو عبرت کی سزا دینے کے لیے. دو پنجرے ہوتے ہیں ایک چوہے کا پنجرا اور ایک پوپٹ کا پنجرا. پوپٹ کا پنجرا پوپٹ اندر ہے ہر ایک کو محبت ہے بچے کو بھی بیوی کو بھی اور تم لوگوں کو بھی میاں مٹو ہاں. اور کبھی اس کو چھیڑنے کے لیے تم خود ذرا لکڑی سے یوں تاکہ وہ بولے ہے نا. ایمان والے پر حالات آتے ہیں ایسے ہی ہے محبت میں. اور چوہے کے اندر چوہے کے پنجرے میں کٹوری میں پانی دو چار لمبے مرچ ہے نا اور گھی والا روٹی کا ٹکڑا. کیوں جمائے آئے سے غیر جمائے آئے سے بے دینی کے ساتھ جھوٹ کے ساتھ سود کے ساتھ گبن کے ساتھ نمازوں کے جنازے نکالنے کے ساتھ عیاشیوں کے ساتھ اگر روزی ملتی ہے تو یاد رکھنا یہ چوہے کے پنجرے کا غذا ہے اور چوہے کے پنجرے کی روٹی ہے. خدا پکڑے گا. اگر بے دینی کے ساتھ تو گاڑی لے کے جا رہا ہے یہ گاڑی نہیں ہے یہ تیرے پکڑنے کا پنجرا ہے. کسی دن خدا ایکسیڈنٹ کر کے بھیجا نکال دے گا. کیا سمجھتا ہے تو آزاد ہو گیا ہے. یہ سب نفس کی شرارتیں ہیں. سنت پر فائدہ المحبت فی قلوب البررہ والحیبت فی قلوب الفجرہ والسعۃ فی الرزق. لو روزی میں برکت چاہیے روزی میں وسعت چاہیے سنتوں پر چلو. آج تو روزی کی برکت امت نے تعویذوں میں سمجھ لی ہے. کوئی گھر تعویذ کے بغیر خالی ہے کوئی دکان تعویذ کے بغیر خالی ہے. وہاں سید احمد خان صاحب جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور زمانے کے تھے ایک آدمی آیا حضرت میرے دکان میں چلو. حضرت نے بولا کیوں لے جاتا ہے برکت کے لیے پگلا کرا پگلا برکت کے لیے. حضرت نے فرمایا دیکھ میں نہیں پوری دنیا کے بزرگوں کو تو بلا لے اور اگر تیری زندگی میں دین نہیں ہے اور تیرا کاروبار حرام ہے خدا کی قسم تیرے کاروبار میں برکت نہیں آ سکتی. اور کسی کو مت بولا شریعت کے مطابق تو کر یہ شریعت برکت لائے گی. شریعت پر آؤ سنت پر آؤ. اور چوتھا فائدہ یہ ہے وثقۃ فی الدین. سنت پر چلنے سے آدمی دین میں مضبوط ہو جاتا ہے دین میں مضبوط ہو جائے گا. نیت کرو سنت والی زندگی گزارے لیکن شروع کرنا پڑے گا. قاضی صاحب دلہن سے پوچھے قبول کیا کہ انشاءاللہ تو نکاح ہو جائے گا. وہ تو پاس تو دلہے ایسے اتاوڑے ہوتے ہیں کہ قاضی صاحب نے ابھی پورا بھی نہیں کیا بھائی میں نے اس لڑکی کو تیرے نکاح میں دیا تو نے قبول کیا ارے صبر کرنا بھی پوری بات مجھے کہتے تھے کیا کہاں چلی جانے والی ہے صبر کر. انشاءاللہ کہو لیکن یہ کہو کہ مولانا ہم اپنے بس کی کوشش کریں گے اور اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ ہماری ارادوں پر اللہ بھی چاہیے گا. بات مجھے لمبی کرنی نہیں ہے تو میں کہہ رہا تھا منزل تک پہنچنے کے لیے کتنی چیزوں کی کتنی چیزوں کی کتنی چیزوں کی بولو 4 چیزیں. پہلا رہبر صحیح ہو. رہبر
رہبر غلط ہوگا تو اڑوا پاٹے، اور اڑوا پاٹے ایسے نہیں لے جائے گا. کسی کو پانی بیچنا ہو اور پانی بیچ کر دودھ کے پیسے لینے ہو، شدھ دودھ کی دکان اور کینوں میں پانی بھرا ہو، کہاں گائے گا؟ لیکن ہے بیچنا پانی اور پیسے لینے ہیں دودھ کے، ہے بے دینی اور لوگوں کو چکر میں ڈالنا ہے دین کے، تو کیا کرے گا؟ بے دینی کو کپڑا پہنائے گا دین کا، اور دودھ کو پانی کو کپڑا پہنائے گا کیا؟ دودھ کا. 1 لیٹر دودھ میں 10 لیٹر پانی تو سفید ہوگا نا، اور لوگ خریدیں گے. وٹامن تو ہے نہیں. اس لیے رہبر صحیح نہیں ہوگا تو اپنے مفاد کے لیے، اپنے مطلب کے لیے ادھر ادھر کی بات کہے گا، اور آدمی مان لے گا کہ یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، گیا. اور بات دفعہ ایسا پکڑتا ہے کہ صحیح بات بتاؤ تو مانتا نہیں ہے، غلط بات ایسی پکڑی ہے. تو رہبر صحیح ہو، صحیح بات، صحیح راستہ. قربان جائیے ہمارے پیارے نبی تاجدار مدینہ فخر دو عالم محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ کانی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہبر ہے. ہمارے رہبر ہے. لوگوں نے مارا پیٹا، لوہو لوہان کیا، 2 بچیوں کی طلاق ہوئی، لیکن آپ نے امت کی صحیح رہبری کر دی. جب سمجھ میں آیا، سمجھ میں نہیں آتا تھا خون بہاتے تھے، اور جب سمجھ میں آیا تو آپ کا پسینہ شیشیوں میں بھرتے تھے. جب سمجھ میں آیا تو آپ کا تھوک مبارک برکت کے طور پر اپنے چہرے پہ ملتے تھے. جب تک سمجھ میں نہیں آیا تھا تب تک تھا. لِكُلِّ قَوْمٍ ہر قوم کے لیے رہبر ہے. آپ کی بتائی ہوئی رہبری پر چلو. رہبر تو صحیح ہے الحمدللہ. اب راستہ صحیح ہو. رہبر صحیح ہے لیکن راستہ صحیح نہیں ہے، کھڈے ہیں، کانٹے ہیں، چلے گا؟ راستہ ایسا ہے، آقا نے فرمایا لیلھا کنہارھا، لیلھا کنہارھا. میں جو دین لے کر آیا ہوں، جو مذہب لے کر آیا ہوں، اس کی راتیں بھی اتنی روشن ہیں جیسے اس کے دین روشن ہیں. آنکھیں بند کر کے چلو گے، کئی ٹھوکر نہیں لگے گی اور اللہ تک پہنچ جاؤ گے. لیلھا کنہارھا، لیلھا کنہارھا. کیا بات فرمائی ہے. صاف ستھرا راستہ ہے، تو راستہ بھی صحیح ہے. وہ کیا ہے؟ اسلام سلامتی. اسی لیے آپ نے ایک صحابی آئے تھے، حاتم طائی کے بیٹے، وہ آئے، آپ نے فرمایا اسلم تسلم. عدی آئے تھے، حضرت عدی، اسلم تسلم. 2 جملے میں بات سمجھا دی. اسلام قبول کر لو، سلامتی لے لو. اس کے بغیر سلامتی نہیں ہے. اسلم تسلم. ہماری جان کی سلامتی، ہماری ایمان کی سلامتی، ہمارے کاروبار کی سلامتی، ہمارے عورتوں کی عزتوں کی سلامتی، ہمارے بال بچوں کی سلامتی کس میں ہے؟ اسلام. دوسری بولو کون؟ اسلام. اسلام کے کیا معنی؟ آپ نے یہ بھی فرمایا ایک زمانہ آئے گا لا یبقى من الاسلام الا اسم ولا یبقى من القرآن الا رسم. کوئی بات نہیں چھوڑی ہے. ایک زمانہ آئے گا اسلام کا صرف نام رہے گا. کیا نام ہے بھائی؟ اسماعیل. کیا نام ہے؟ علقمہ. کیا نام ہے؟ عثمان. کیا نام ہے؟ عبد الرحمن. کیا نام ہے؟ عبد المجید. کیا نام ہے؟ یہ وہ رو. اور اسلام کا ہے، اسلام کا اپنا نام رہ جائے گا، اسلام نہیں ہوگا. یہ تو قربان جائیے، یہ محنت اللہ نے دی ہے کہ خالی شیشی جو ہے نام کی، اس میں اسلام کا عطر آ جائے.
محنت ہے. محنت سے دور مت بھاگو, جتنا ہو سکے اتنا محنت سے لگے رہو. یہ محنت میری اور آپ کی اور کسی بزرگ کی نہیں ہے, یہ محنت براہ راست اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہے. برکتیں ملے گی, رحمتیں ملے گی. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جیسے ایک پنچایت کی طرف سے اور نگر پالیکا کی طرف سے محلوں میں لائٹ چلتی ہے, میں چاہوں میرے گھر میں آوے تو مجھے 2 وائر کھینچنے پڑیں, مجھے 2 وائر بولتا مجھے 2 وائر کھینچنے پڑیں گے. ہمیں بھی پیارے نبی کی رحمت لینی ہے تو 2 وائر کھینچ لے اور اپنی زندگی کو 2 وائر میں فٹ کر دے. ایک وائر اللہ کے حکم کا اور ایک وائر پیارے نبی علیہ السلام کے طریقے کا. یہ محنت اس کی ہے کہ کنیکشن کر دو, کنیکشن بس. اگر کنیکشن نہیں ہے, اتنی مہنگی وائرنگ کراؤ, اتنے خوبصورت بٹن لگاؤ, ہوگا؟ آج تو آدمی کو دھوکہ لگا ہے. یہ صحابہ بھی مسلمان تھے, اولیاء کرام بھی مسلمان تھے, مولوی صاحب ان کی مدد بہت ہوتی تھی, ہماری کیوں نہیں ہوتی؟ جیسے ایک آدمی نے دیکھا کہ نل میں سے پانی آ رہا ہے. آپ کے نل میں سے کیا دودھ آتا ہے؟ نل میں سے پانی آتا ہے. گیر جو અને થોડું ખોદ્યું અને સ્ટીલનો બલકે હોનાનો નળ લગાડ્યો, वो खोल आपसे अल्लाह नल में से नहीं आता, टंकी में से आता है. और टंकी के लिए पाइपलाइन लेनी पड़ती है. ये બધું દેવાનું છે. ये जो दीन की मेहनत है वो पाइपलाइन सही करने के लिए है. और नल जो है वो कारोबार है, छोटा हो बड़ा हो, नौकरी हो. नल चाहे सोने का हो, चांदी का हो, प्लास्टिक का हो, पीतल का हो, लोहे का हो, लेकिन कनेक्शन असल है. अगर कनेक्शन गोबर की टंकी से है तो तेरे सोने के नल से गोबर आएगा, और अगर कनेक्शन दूध की टंकी से है तो तेरे प्लास्टिक के 10 रुपये के नल से दूध आएगा. नलों के फिक्र में हो, कनेक्शन तो टूटा हुआ है. ये मेहनत कनेक्शन कायम करने की है. हाँ, जी चाहे न चाहे कनेक्शन तो कायम करना पड़ेगा अगर दूध चाहिए तो, वरना गोबर आता रहेगा. और जितना बड़ा नल होगा इतना बड़ा गोबर आएगा, और जितना छोटा नल होगा इतना छोटा गोबर आएगा. लेकिन आएगा गोबर. 2 खजाने हैं, एक खजाना जन्नत का और एक खजाना जहन्नम का. अगर प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के तरीके पर चलते हो तो तुम्हारी पाइपलाइन जिंदगी की जन्नत के खजाने से है. जन्नत में जो कुछ है दुनिया में अल्लाह इसकी झलक दिखलाएगा. और अगर बेदीनी है तो तुम्हारी जिंदगी की पाइपलाइन दोजक के खजाने से है. दोजक में जो कुछ है तेरी जिंदगी में इसका साया आएगा. लाख तावीज़ें ले ले, तू लाख वजीफे पढ़ ले, कनेक्शन बदलने के लिए है. और कनेक्शन बदलने में कुछ ज्यादा देर नहीं लगती, 4 महीने लगा दो इंशाअल्लाह. तो कौन चिल्ला लगा दो, 3 दिन लगा दो. अभी ना हो तो रमजान के शाबान में चिल्ला लगा दो, लेकिन इस मेहनत के साथ लगे रहो. हर महीने नहीं तो 2 महीने पर 3 दिन लगा दो. रोजाना नबी अलैहिस्सलाम की फिक्रों में मस्जिद और जमात में बैठो. पूरा वक्त कारोबार को दे दो, 1 घंटा 1.5 घंटा मस्जिद को दे दो. घर में तालीम शुरू कर दो, घर वालों का दीनी जहन बनेगा. तो रास्ता बहुत साफ सुथरा, आंख बंद करके चलोगे तो भी पहुंच जाओगे. तो रहबर सही है, रास्ता सही है. अब अंधेरे में आदमी नहीं चल सकता. अंधेरे में अच्छा तो तुम्हें अंधेरे में चल सकता है ना. उजाला चाहिए, पर उजाला नॉर्मल चाहिए. फॉक्स लाइट आंखों में पड़ रही है, फॉक्स लाइट चलेगा? फॉक्स लाइट भी ना हो और बिल्कुल डिम भी ना हो. जैसे वो हाथ बत्ती होती है पहले सेल वाली, इस्तेमाल करते 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 इतना डिम कि खाली बल्ब की नोक नजर आता है कि कुछ जीव से होना अंदर है ना. ये भी उजाला, इससे चलेगा? फॉक्स लाइट से भी नहीं चलेगा. और बिल्कुल जीरो की बल्ब की नोक, इसमें नहीं चलेगा. हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम के दिन में शक्ति थी, ईसा अलैहिस्सलाम के दिन में बहुत सहूलत थी. अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम के जरिए से एक ऐसा रास्ता बताया है, और इस रास्ते को दिखाने के लिए अल्लाह ने कुरान शरीफ का नूर दिया है. चलो कैसे चलते हो? आसानी के साथ चलोगे. फॉक्स लाइट की तरह भी नहीं और बिल्कुल डिम भी नहीं. गरीब चलना चाहे, मालदार चलना चाहे,
عورت جو بھی چلنا چاہیے چل سکتی ہے. 3 چیزیں ہو گئی. رہبر صحیح ہو، راستہ صحیح ہو، اجالا صحیح ہو. اب رہا مسئلہ، سب صحیح ہے، رہا مسئلہ چلنے والے کا. آقا بھی رہبر ہے، مذہب اسلام بھی ہے، قرآن شریف بھی ہے، لیکن کوئی چلے نہ تو چلنے والا چاہیے تو آسانی کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچ جائے گا. اس لیے میرے دوستو، دین کو اپناؤ، سنتوں کو اپناؤ، اور نفس کو قابو کرنے والی چیز کوئی قابو نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا لذتوں کو توڑنے والی چیز، یعنی نفس کی خواہشوں کو توڑنے والی چیز، موت کو خوب یاد کرو. اکثر ہاذم اللذات الموت. موت کو خوب یاد کرو. کیا مطلب؟ بہران کہی دو کہ ابھی سپارے نے تصویر بنائے انا دکان پر بیٹھا بیٹھا موت 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 موت. یہ تو مول صاحب کی دوسرے کو خوب یاد کرو، یہ موت ہے. انا بیٹھا بیٹھا جھوٹیاں بولو، مال میں پھیر چھیڑے کرو، انا ڈنڈی یہ مارو. ڈنڈی مارنا جانتے ہیں؟ یہ نہیں ہے. اپنی موت کو سوچ. اگر دن میں موقع نہ ملے، رات کو سوتے وقت سوچ، میں سکرات میں ہوں. بیوی رو رہی ہے، بچے رو رہے ہیں، چاروں طرف سے گاڑی آ رہی ہے، میں سکرات میں. لوگ پانی پلاتے ہیں، پانی ہونٹوں کے کنارے سے نکل رہا ہے. کھانے کا تو کوئی سوال نہیں ہے. میری سانس اکھڑ گئی ہے، ڈاکٹر آ کر کہتا ہے سیوا کرو، امک کلاک نہ مہمان صاحب. اب میری بات ہو گئی، میرا جبڑا باندھ دیا، میرے انگوٹھے باندھ دیے، اعلان ہوا، چاروں طرف سے رشتے دار آئے. کوئی کفن کی فکر، ہائے ہائے ہائے، کوئی جنازے کی فکر، کوئی غسل کی فکر، کوئی قبر کی فکر. اس کو سوچو. اب مجھے نہلایا، کفن پہنایا، میرا جنازہ اٹھا، میری بچیوں کی چیخیں نکل گئی، میری عورت بے ہوش ہو گئی، اس نے چوڑیاں توڑ دی، زیورات نکال دیے. ارے بہن ایسا کیوں کرتی ہے؟ وہ روتے روتے کہتی ہے تمہیں معلوم نہیں ہے میرا سر کا تاج چلا گیا، میں کس کے لیے زینت کروں. اب مجھے لے کے قبر میں جا رہے ہیں، قبرستان میں جنازے کی نماز ہو گئی، ایک کھڈا تیار ہے، مجھے اتار دیا، ہزاروں مٹی نیچے ڈال دی، میرے اوپر ڈال دی. بس اتنا سوچو. یہ ہے موت کو یاد کرنا. نفس نرم پڑ جائے گا. آج تو موت کو ہم بھول گئے، موت کو بھول گئے. اس لیے میرے دوستو، نفس کے دباؤ سے بچنے کے لیے موت کا استحضار کرو، اور منزل تک پہنچنے کے لیے چلنا شروع کرو. 3 چیزیں تو ہمارے پاس ہے الحمدللہ. چلنا شروع کرو. اس کے لیے ایک محنت ہے. نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم بھی، ہماری گھر کی مستورات بھی، ہمارے جوان بچے بھی اس محنت پر چل کر اللہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. جی اڑوے بولو. کرنٹ نہیں ہے، زور سے بولو. انشاءاللہ. بولو کا داڑو. ابھی نہیں، یہ جمادی الاول ہے، ختم ہونے کے قریب ہے. جمادی الثانی، رجب 2 مہینے، اور شعبان کی 10-15 تاریخ تک جماعتیں نکلتی ہے ہماری. 2.5 مہینے جیسے ہیں. موت کا کسی کو بھروسہ نہیں ہے. گزشتہ سب برات میں فیصلہ ہو چکا ہے کون مرے گا کون جیے گا. پتہ نہیں ہمارا نام کس میں ہے. اگر زندگی رہی تو جماعت میں جائیں گے، اور اگر زندگی نہ رہی تو ارادہ لے کے قبر میں جائیں گے. دونوں چیزیں مبارک ہے. اس لیے اب ہمت کے ساتھ بتلانا شروع کرو، اپنی خوشی کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگر 4 مہینے کی ہمت ہو 4 مہینے بولو. ہمت نہ ہو کم سے کم جماعت بناؤ مضبوط، 2 جماعتیں مضبوط بناؤ شعبان کے وقت سے چلے کے لیے. اب ہمت کے ساتھ بولنا شروع کرو. کون پہل کرتا ہے؟ جلدی کرو، کھڑے ہو کر بولو. ابھی نیت کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ ہی آسان کرے. پہل کرو پہل کرو. کھڑے میں تیار انشاءاللہ. لو اللہ قبول فرمائے. اللہ آمین. کھڑے رہو کھڑے رہو. نام لے. اللہ بہت مبارک فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ربنا
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اے اللہ اے اللہ ہماری اور پوری امت مسلمہ کی پوری مغفرت فرما پوری مغفرت فرما پوری مغفرت فرما آج کل خواہشات پر چلتے اے اللہ اپنی مرضیات پر چلتے نفس کی غلامی کرتے ہم خطرے میں ہیں، وہ ہم سے ناراض ہے اور تیری ناراضگی کا نتیجہ تیری پکڑ ہے، پتہ نہیں کس وقت پکڑ آ جائے۔ اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اس پورے مجمع کو معاف کر دے، ہمارے گھر کی مستورات کو معاف کر دے۔ اے اللہ تو معاف کر دے، معافی تجھے پسند ہے، ہمارا ہاتھ پکڑ لے اور ہمیں بے دینی کی ٹھوکر کھانے سے بچا لے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا ہے، ہماری عورتوں نے، ہمارے جوانوں نے، ہمارے مالداروں نے، ہمارے غریبوں نے، ہمارے بیپاریوں نے تجھے بہت ناراض کیا ہے، ناراض کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور تو نے نعمتیں دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ ہم نے یہ سنا ہے ناراض باپ اتنا جلدی راضی نہیں ہوتا جتنا ہمارا ناراض رب راضی ہو جاتا ہے۔ اے اللہ یہ پورا مجمع تجھے راضی کرنے کے لیے آیا ہے۔ اے اللہ اس مجمع کا ایک ایک فرد اپنے غلط زندگی پر پچھتا رہا ہے، اس کا دل اندر سے اس کو یوں کہتا ہے کہ ہائے تو نے آج تک کی زندگی تو برباد کر ڈالی ہے۔ اے اللہ جوان کی آنکھ میں بھی آنسو ہے، بوڑھے کی آنکھ میں بھی آنسو ہے۔ اے اللہ ہر ایک رو رہا ہے اور ہر ایک اپنے آپ کو یوں کہتا ہے کہ تیری زندگی برباد ہو گئی، اب آگے کی زندگی کے نئے فیصلے کر۔ یا اللہ ہم نئے فیصلے کرنے آئے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ہدایت کا نور دے دے، ہمیں ہدایت کا نور دے دے، گمراہی سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ اسلامی زندگی دے دے، اسلامی موت دے دے۔ اے اللہ دنیا بکتے بکتے مال بٹورتے اے اللہ شرک کفر نفاق کی موت سے، دواخانے کی موت سے، بغیر وصیت کے مرنے سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے تو ہماری حفاظت کرنا۔ اے اللہ جب ہماری موت کا وقت آئے، ضرور آئے گا، کون بچا ہے جو بچے گا؟ اے اللہ اس وقت تو ہماری ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کلمہ شہادت والی، کمال ایمان والی، انتہائی تیری رضا اور پسندیدہ آسان موت تو ہمیں مقدر فرما، سکرات آسان فرما۔ اے میرے مولا مرنا آسان نہیں ہے۔ اے اللہ مرنے کا مسئلہ آ گیا، اس کے بعد فوراً قبر ہے، جس قبر کے بارے میں تیرے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے میں نے قبر سے زیادہ ہولناک منظر اور کوئی منظر نہیں دیکھا ہے۔ اے میرے اللہ قبر میں کیا ہوگا؟ اللہ تنہ ہو گئے اور بے دینی کے ساتھ اگر موت آئی، مصیبتوں کے پہاڑ، کوئی بلا نہیں سکتا، کسی کو بلا نہیں سکتے، کسی کو اپنا دکھڑا نہیں سنا سکتے، ایک دو دن کا مسئلہ نہیں ہے۔ اے میرے مولا پتہ نہیں ہمارے مرنے کے بعد 1000 سال کے بعد قیامت آئے گی یا 2000 سال کے بعد آئے گی، تب تک قبر کے عذاب میں پھنسنا ہے۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے تو ہماری اور امت کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ جیسے ہی قبر کا مسئلہ پورا ہوا، حشر کا میدان ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا آخری انسان ہوگا، کسی کے سر پہ ٹوپی یا اوڑھنی نہیں ہوگی، کسی کے بدن پر کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہوگا، کسی کے پیر میں جوتا چپل نہیں ہوگا، اور زمین انگارے کی طرح لال ہو چکی ہوگی، سورج اپنی گرمی تیزی کے ساتھ پھینک رہا ہوگا، بیجے ناک کے راستے سے ٹپ ٹپ گر رہے ہوں گے، زبانیں باہر نکلی ہوئی ہوگی، ہر ایک اپنے گناہوں کے مطابق وسیلے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔
اے اللہ ان تمام پریشانیوں سے بچا کر اے اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا اور حشر کے میدان میں اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرما۔ اے اللہ حوض کوثر پر پیارے نبی ہم سے راضی ہو جائے اور جام کوثر پلا دے، نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملے، پل صراط کا راستہ آسان ہو، جہنم کے عذابات سے کلی طور پر چھٹکارا ہو اور جنت الفردوس میں ہمارا ٹھکانہ ہو۔ اے اللہ اسی زندگی ہمیں گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس گاؤں کے مسلمانوں پر اپنی خصوصی عمومی رحمتوں کا نزول فرما، ان کے حلال کاروبار میں بے انتہا خیر و برکت مقدر فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ امت حالات میں ہے، اے اللہ امت خطرے میں ہے، اے اللہ پوری دنیا کے اعتبار سے امت کی جان مال عزت آبرو حلال کاروبار اسلامی معاشرہ عورتوں کی عزت آبرو مدارس مکاتب مراکز دینیا اور مدارس عربیہ اور دعوت کی محنت کرنے والوں کو اور علماء اور مشائخ کو اے اللہ تو ہی ان کے لیے حفاظت کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ حفاظت کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ حفاظت کا فیصلہ فرما۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، غریب کی رحمت فرما۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں اے اللہ ان سب کو شفا نصیب فرما۔ ہمارے فیضو بھائی کے اہلیہ کو شفا کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ مستقلہ نصیب فرما۔ اے اللہ تیرا بندہ تیرے راہ میں جانے والا تھا، ایک رکاوٹ آ گئی، اس کے جانے کی جو نیت تھی اور ابھی اس کے بچے نے جو نیت کی ہے، اس کی برکت سے اس کی والدہ کو اور فیضو بھائی کی اہلیہ کو شفا کاملہ نصیب فرما۔ اس کے علاوہ جو بیمار ہے انہیں شفا نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، بے جوڑوں کو نیک صالح جوڑا نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال روزگار نصیب فرما، جس کی جو جائز تمنا ہو پورا فرما، جس کی جو الجھن ہو دور فرما۔ اے اللہ یہاں کے تیرے بندے ہم سے تیرے ہی لیے محبت کرتے ہیں، اے اللہ اس محبت کو قبول فرما، موت تک قائم دائم فرما، اس محبت کی برکت سے تو نے اپنے محبوب بندہ بنا دے۔ اے اللہ تیرے بندوں نے تیری راہ پر جانے کے لیے تیرے گھر میں بیٹھ کر سچی نیتیں کی ہے، وقت پر ان کا نکلنا آسان فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، آسانی پیدا فرما، وقت پر جماعتیں بن کر روانہ ہو، اس کی غیب شکلیں و صورتیں پیدا فرما، گھروں کی تعلیم کو مضبوط بنا، مقامی کام کو مضبوط بنا، ساتھیوں میں جوڑ نصیب فرما، ایک دوسرے کا احترام نصیب فرما۔ جن تیرے بندوں بندیوں نے دعا کے لیے کہا لکھا متوقع رہے، ان کے مقاصد خیر میں کامیابی نصیب فرما، جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، آپ کے اہل بیت کو اور آپ کے تمام صحابہ اور صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہماری طرف سے اور پوری امت مسلمہ کی طرف سے اپنی شایان شان جزائے خیر نصیب فرما۔ اے اللہ پیارے نبی علیہ السلام نے جو خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما، جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری سفر کو بے انتہا قبول فرما، خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما، عافیت حفاظت سہولت کے ساتھ واپسی مقدر فرما، ہمارے کہنے اور سننے کو اور اس مذاکرے کو اور ان تیرے بندوں کے ارادوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔